محسوس واقعات کا علم۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، اس کو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، اور نہ تو ان کے پاس موجود تھا جب وہ اپنے قلم قرعے کے طور پر ڈال رہے تھے کہ کون مریم کو پالے، اور نہ تو ان کے پاس اس وقت تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ دیکھو کہ محسوس واقعات کے علم کا طبعی طریقہ اس وقت موجود رہ کر دیکھنا اور سننا تھا۔ اس کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفی کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں یقیناً اس وقت موجود نہ تھے۔ اب رہ گیا کسی دوسرے انسانی ذریعے سے سننا، اس کی بھی نفی پہلے ہی سے ہے کہ تیری قوم میں سے بھی کسی کو معلوم نہ تھا اور نہ دوسروں سے معلوم کیا۔ اب اس کا علم جس غیر طبعی طریقے سے رسول کو دیا گیا وحی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے واقعے کے ذکر کے بعد فرمایا، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ہم اس کو تیری طرف وحی کرتے ہیں، اور تو اس وقت ان کے پاس نہ تھا جب وہ اپنا کام طے کرنے لگے اور چال چل رہے تھے۔ مستقبل کے واقعات غیب ہیں، اس میں بھی علم شاہد کی نفی کر کے علم غائب کو ثابت کیا گیا۔ بہرحال ان تینوں آیتوں سے واضح ہے کہ ماضی کے واقعات کے غیر طبعی طریقہ علم کو بھی علم غیب کہا گیا ہے۔ اسی طرح آئندہ مستقبل میں جو واقعات ہونے والے ہیں ان کو بھی غیب کہا گیا ہے۔ ان کا علم دلائل و قیاس کے طبعی ذرائع کے علاوہ غیر طبعی ذریعے سے ہو تو اس کو بھی علم غیب کہیں گے۔ قرآن پاک میں ایک موقع پر ان کفار کے جواب میں جو نشانیوں کے طالب تھے یہ کہا گیا، فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ تو کہہ دے کہ غیب کا علم خدا ہی کے لیے ہے، انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ مستقبل کے منتظر واقعات کو اس آیت میں غیب کہا گیا ہے۔ اسی طرح قیامت کو بار بار غیب کہہ کر غیر خدا سے اس کے علم کی نفی کی گئی ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، خدا ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ قیامت کا علم پروردگار کے پاس۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا
قل انما علمها عند ربی، وہ قیامت کو پوچھتے ہیں، کہہ دے کہ اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے۔ اسی طرح مستقبل کے دوسرے واقعات کے علم کی بھی انسانوں سے نفی کی گئی ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ ان چیزوں پر بھی غیب کا اطلاق کیا گیا ہے جو گو ماضی اور مستقبل نہیں بلکہ زمانہ حال میں موجود ہیں، تاہم انسان کے حواس خمسہ اور عقل کی محدود طاقت سے ان کا علم نہیں ہو سکتا۔ ہم کو سننے اور دیکھنے کی طاقت دی گئی ہے، مگر اس کے لیے کسی نہ کسی مسافت، عدم حجاب اور دیگر چند شرائط کی قید لگا دی گئی ہے، جن کے بغیر ہماری یہ طاقت بالکل بیکار ہے۔